ویلکم بیک ناظرین، بڑی امپورٹنٹ گفتگو کر رہے تھے میاں صاحب کے ساتھ۔ میاں صاحب، میرا سوال یہاں پہ یہ ایڈ ہوتا ہے جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بھی نیگوسیشنز میں سب سے پہلے اول جو ہے وہ ایک رسپانسبلٹی اوبلیگیشن اپنائے، لیکن جہاں پہ اگر ہم ایک حقیقی بات کریں تو اگر گورنمنٹ یہ راستہ اپناتی ہے نیگوسیشنز کا اور مطالبات ان کو ماننے پڑیں گے، پھر اپوزیشن کا سب سے بڑا جو مطالبہ ہے وہ تو ہے سیاسی اسیران جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ باہر نکالیں، ان میں وہ عمران خان کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کو باہر نکالا جائے جیل سے، اور دوسری سب سے بڑی ڈیمانڈ ان کی ہے کہ جی 8 فیبروری کو جو انتخابات ہوئے ان میں ان کو ٹرسٹ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ایک بار پھر ہونے چاہیے۔ تو پھر تو یہ معاملہ ایسے ہی لگتا ہے پھر ناممکن ہے، پھر مذاکرات نہ ہوں گے کبھی۔ علم میں ہے، جی سب کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی ورکر جو ہے درمیان میں کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت اچکزئی صاحب سے یا باقی لوگوں سے اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے راستے نکلیں گے۔ اگر ہم لوگ ملاقات بھی نہیں کرنے دیتے اور بات بھی نہیں کرنے دیتے اور سیاسی ایک ماحول نہیں بناتے، اور دوسری جہاں تک آپ نے سزاؤں کی بات کی ہے، دیکھیے ہم حکومت کا اس وقت حصہ ہونے کے باوجود میں یہ بات کروں گا کہ یہاں اس ملک کے اندر کون کون ہے جو فاطمہ جناح سے لے کے عمران خان تک غداری کا، جس کو جو ہے نا وہ میڈل نہیں ملے، جس پہ غداری کے الزام نہیں لگے، یہاں پہ تیارہ کیس بھی ہوئے، یہاں پہ سزائے موت کے بھی جو ہے نا وہ فیصلے ہوئے، لیکن انہی کو بعد میں ریڈ کارپیٹ پہ لایا جاتا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے، یہ کسی ایک شخصیت کے لیے نہیں، وہ ان کی ہٹ درمی میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر آج بھی ایک ناکامی ہے تو اس میں مین وجہ شیخ یونس صاحب کی بڑی درست ہے کہ عمران خان خود ہے، کیونکہ ان کی ضد جو ہے وہ ضد سے نکلنا ہوگا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت آج وہ اس ضد سے، اگر وہ ضد پہ ہوتے تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی بات کرتے، وہ اچکزئی اور علامہ ناصر عباس نہ بات کر رہے ہوتے۔ میرا خیال ہے کہ آج کا سارا جو انہوں نے اچکزئی صاحب کو موقع دیا ہے، اچکزئی صاحب پہ وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان نہیں تو میاں صاحب جو -1 کی بات کی جا رہی ہے، میاں صاحب -1 کی جو بات کی جا رہی ہے، سر -1 کبھی نہیں ہوتا، -1 کبھی نہیں ہوتا۔ تو پھر طریقہ تحفظ آئین پاکستان پھر کس حیثیت سے وہ پھر بڑے سوالات اس حوالے سے ہوئے نا، جس طریقے سے تارڑ صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو سب سے بڑا سوال نشان یہ ہے نا کہ بانی پی ٹی آئی کے جو بیٹے ہیں وہاں سے بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں، وہ کیسی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ تو میرا دوسرا سوال، یہ میرا ایک مودبانہ سوال ہے پھر میاں صاحب، تو پھر طریقہ تحفظ آئین پاکستان کس حیثیت سے جو ہے وہ بات کرتی ہے، خاص طور پہ پولیٹیکل پریزنرز کے حوالے سے؟ وہ تو طریقہ انصاف کے ہیں، تو طریقہ انصاف نمائندگی کرے نا سر اس کی۔ دیکھیں، میں اصل میں یہ اس وقت جو دوریاں اتنی زیادہ ہیں، پی ٹی آئی بالکل جو ہے نا ان کی بات نہیں سنی جاتی، اس کی وجہ سے انہوں نے وہ ایک جو الائنس بنا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ جہاں تک ان کے بیٹوں کی بات ہے، دیکھیے یہ ہمارے بہت سے ہماری حکومتی نمائندے، ہمارے وزراء کے جس طرح کے بیانات ہیں اس کی وجہ سے، اور خاص طور پہ یہ ملاقات کا نہ ہونا، یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک مسئلہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ بات آج پاکستان کی نیشنل لیول پہ نہیں رہی، یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کی بدنامی بھی ہے، اور پورا جو ہے نا یہ سیاسی جو ایک سوال بنتا جا رہا ہے پوری دنیا کے آگے کہ پاکستان کے اندر کیا جمہوریت ہے، پاکستان کے اندر کیا صاف شفاف جو ہے نا وہ سیاست کا کوئی وجود بھی ہے۔ تو میں اس سارے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہمیں اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، خطے کے حالات ہیں، اس میں بڑی جو ہے نا ذمہ داری کے ساتھ تمام جماعتوں کو، وہ اپوزیشن بھی ہے اس کا بھی وہی رول ہے، اور جو حکومت ہے اس کا بھی، اور اداروں کا بھی، اس وقت پاکستان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کے پی کے اندر کوئی حالات بہت اچھے نہیں ہیں، بلوچستان آپ کے سامنے ہے، پہلے سے ایسا ہی ہے، کشمیر کے حالات آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو میں اس وقت یہ سب اچھے کی آوازیں دینے والوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا پاکستان پر رحم کرے، پاکستان کے عوام پر رحم کرے۔ جناب پوائنٹ آ گیا۔ تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی؟ جی بالکل۔ اچھا تارڑ صاحب، خاص طور پہ جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پہ محمود مولوی کی بات کریں یا فواد چودھری کی بات کریں، عمران اسماعیل اس میں کوشش کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کوششیں رنگ لائیں گی؟ جس طریقے سے وہ حکومتی نمائندوں سے بھی مل رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کچھ خاص طور پہ وہ اسیران جو رہنما ہیں جو کوٹ لکھپت میں ہیں، ان سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ امید جو ہے وہ جو مذاکرات کی مکمل ہوتی ہوئی وہاں سے نظر کچھ آ جائے گی؟ جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ
اس طرح بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوشش ہے یہ ان قریب جو ہے وہ کوئی بہتر راستہ نکالے گی، اور اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اگر اسی طرح جو گورنمنٹ ہے وہ ایک طرف بیٹھی رہے، اپوزیشن ایک طرف بیٹھی رہے اور ڈائیلاگ ہونا، میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بات ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو دوست کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے۔ پی ٹی آئی میں گورنمنٹ کو پی ٹی آئی سے ہٹ کے جو کام کرنے چاہیے وہ معیشت کی بحالی کی بات کرنی چاہیے، پی ٹی آئی سے ہٹ کے ان کو ایجوکیشن پہ بات کرنی چاہیے، ہیلتھ پہ بات کرنی چاہیے۔ سارا دن اپوزیشن ایسے لگ رہا ہے جیسے گورنمنٹ والے اپوزیشن ہے، اور اپوزیشن والے جو ہے نا وہ تو پہلے اپوزیشن ہوتے ہیں۔ ایسا سلسلہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے بند ہونا چاہیے۔ ان کو جو ویلفیئر آف پاکستان ہے اس پہ بات کریں۔ اب ہم جب جیسے بات کریں کہ جتنا ٹینور گزر چکا ہے، میں نے تو کوئی سنگل فن بھی ایسا کوئی چیز نہیں دیکھی جو پاکستان کی یا پنجاب کی عوام کے لیے کوئی بہتر کوئی ایسا کام کیا گیا ہو کہ جہاں پہ آپ کہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ کسی بھی ایک آئٹم جو ہے وہ سستی ہوئی ہو، کسی ایک کا بھی کوئی ہیلتھ میں کوئی خاطر خواہ کوئی انہوں نے نمایاں کامیابی کی ہو۔ ہاسپٹل جو وہ پرائیویٹ کیے گئے ہیں، ایجوکیشن کے جو سکول ہیں وہ پرائیویٹ کیے گئے ہیں، تو قانون پہ وہ عمل نہیں کر رہا ہے، فیصلوں پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو جب اسی طرح کا ماحول چلتا رہے گا، ہم دیکھیں جی نیریٹو جو ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ آپ پاکستان کی عوام کی، پنجاب کی عوام کی خدمت کریں، پاکستان کی عوام کی آپ ہر چیز بڑھا رہے ہیں، آپ نے ہر چیز کا ریٹ، اگر آپ بجلی کا میٹر لگوانے جائیں گے تو اس کے ریٹ بڑھ گئے، آپ سوئی گیس کا میٹر آگے پوائنٹ طاہر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ریٹ بڑھا دیں گے۔ آپ کا پوائنٹ آپ نے کوئی کموڈٹی جو ہے جو آپ کی طاہر صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا، اس میں کوئی چیز بھی نہیں سستی کی، یہ ساری چیزیں سستی کریں پھر یہ چیز باتیں کریں۔ اپوزیشن کے خلاف باتیں کرنا گورنمنٹ کو زیب ہی نہیں دیتا، گورنمنٹ کو اپوزیشن کے ساتھ چلنا، اور اپوزیشن گورنمنٹ کے پہ تنقید کرتی ہے اور گورنمنٹ ساتھ لے کے چلتی ہے۔ جی آ گیا پوائنٹ آپ کا۔ جہاں شیخ صاحب ہم تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کر لیتے، خاص طور پہ جو غازہ فورس کے حوالے سے، کیونکہ جہاں ایک انٹرنل سیز فائر کا چیلنج ہے، وہاں پہ بین الاقوامی سطح پر بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو پاکستان نے کیے بھی ہیں اور ہمیں کرنے بھی ہیں۔ خاص طور پہ جس طریقے سے 20 نکاتی ایک پرپوزل تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جانب سے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو لیڈ کیا، اس کے بعد بھی یہ ایک المیہ ہے۔ خاص طور پہ اس وقت رائٹ ناؤ سچویشن یہ ہے کہ جس طریقے سے رائٹرز کی میں خبر بتاؤں آپ کو، بین الاقوامی جریدہ ہے جس میں انہوں نے ایک بڑی فارملی طریقے سے لکھا ہے کہ ریسنٹلی جو دوحہ کے اندر کانفرنس ہوئی جس میں 70 ممالک کو انویٹیشن دیا گیا، اس میں 19 ممالک جو ہیں انہوں نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ جو ہے وہ غازہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے، جی ایس ایف فورس بنائی جا رہی ہے، تو آئی ایس ایف انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے غازہ کی، تو وہ جو بنائی جا رہی ہے اس کو حضور جو ہے اس میں 19 ممالک نے رضامندی ظاہر کر دی ہے، لیکن ناٹ یٹ پاکستان اور سعودی عربیہ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ تو اس میں رائٹرز نے 3-4 چیزیں اور بھی ساتھ لکھی، انہوں نے کہ ایک انریسٹ پیدا کر سکتی ہے پاکستان کے اندر اس فیصلہ اگر وہاں پہ کنٹریبیوشن پاکستان کی فورسز کرتی ہیں، تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں فیلڈ مارشل کی ملاقات کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا، لیکن وہ اس کو ڈینائی کر دیا ہماری جو ہے وہ منسٹری آف فارن افیئرس نے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اپ کمنگ فیلڈ مارشل صاحب اس وقت سعودی عربیہ کے دورے پر بھی ہیں، تو کیا کوئی ملاقاتوں کا متوقع فیصلہ اور کچھ نظر آتا ہے آپ کو؟ اچھا لگاری صاحب، اس کو اگر آئی ایس ایف والے معاملے کو ہم دیکھیں اس وقت یہ بڑی جو ہے نا وہ نازک سچویشن بن چکی ہے۔ یہ جو آئی ایس ایف بننے جا رہی ہے، اس میں دیکھیں آپ جو امریکا کو جو ہے نا نہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نہ کرتے ہیں، جو معاملات اس وقت جنوبی ایشیا میں چل رہے ہیں، جس طرح انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں، جس طرح وہ سارے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس میں 70 ملکوں نے جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ لوگ ان کو دعوت دی گئی تھی۔ اس میں 19 ممالک ابھی تک ایسے ہیں جنہوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ جی ہم اس آئی ایس ایف کا حصہ بنیں گے۔ پاکستان کے لیے جو چیلنجنگ جو ہے نا اس وقت سچویشن یہ ہے کہ
اس نے اسرائیل نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس آئی ایس ایف کا حصہ ترکی نہیں بنے گا. وہ پاکستان کے معاملے تک جو ہے نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, سعودیہ کے حوالے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ترکی پہ انہوں نے ایک آبجیکشن لگایا کہ اس آئی ایس ایف کا حصہ ترکی نہیں کیا وجہ بنے گا. بتائی گئی ہے؟ وہ ان کے ان کے ساتھ تحفظات ہیں جو بھی ہے. نیتن یاہو نے یہ بڑا کلیئر آ کے میڈیا پہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ کہا ہے کہ جی ترکی اس آئی ایس ایف کا حصہ نہیں بنے گا. اچھا, پاکستان کے لیے چیلنجنگ سچویشن اس لیے ہے کہ اگر پاکستان جو ہے نا غزہ میں فوج بھیجتے ہیں, دیکھیں وہاں جو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, پاکستان کے جو فارن افیئرز ہیں, پاکستان کا جو اس معاملے جو سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنے گا جو فلسطین ہمارے بھائیوں کے خلاف ہوگی. اگر یہ فورس وہاں پاکستان کی جاتی ہے, جو بھی لوگ جاتے ہیں, بیسیکلی وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ اسرائیل یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے جو وہاں جو حماس ہے ان کو جو ہے نا وہ ڈسارم کیا جا سکے, ان کو جو وہاں اتنی جو ہے نا وہ بمباری کر کے ساری چیزیں کر کے, حالانکہ چھوٹا سا علاقہ ہے غزہ, اسرائیل خود ناکام ہو گیا, چھوٹا سا علاقہ ہے, اس میں آپ دیکھیں اس میں اتنی لمبی سرنگیں ہیں, وہ ابھی تک ان کو جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ نہیں کرا سکے. اب یہ پاکستان کے لیے نا ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے. اس میں اپوزیشن کا بھی کردار چاہیے, اس میں پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ جو ہماری جو سیاسی ہے وہ اسٹیبلٹی چاہیے, اس کے علاوہ باقی معاملات چاہیے. اب اس چیز کو اگر جو پاکستان کے حوالے سے ہم اگر بڑی باریک بینی سے دیکھیں گے, وہاں اگر پاکستان کی فورس جاتی ہے اور وہاں جو ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں اور اس کے یہ کس طرح ان کے خلاف جو ہے نا وہ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ, یہ تو بڑی عجیب سی سچویشن بن جائے گی. اچھا, اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں. پاکستان جو یو این او کا بڑی دیر سے رہا ہے, ممبر رہا ہے, اس وقت جب یہ صومالیہ میں بھی ایک دفعہ انسیڈنٹ ہو چکا ہے, اس وقت جو اسامہ بن لادن تھے وہاں, جو ہم اپنے ہمارے بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں احمد میر صاحب, انہوں نے اس کو جو ہے نا انٹرویو دیا تھا. اس وقت پاکستان کی جو آرمی ہے وہاں صومالیہ میں وہ امریکن آرمی کو پروٹیکٹ کر رہی تھی, پروٹیکٹ کر رہی تھی. جب وہ حملہ ہوا تو وہ اسامہ بن لادن نے یہ کہا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ پاکستان کی آرمی ہے, وہاں پاکستان کے جوان شہید ہوئے تھے. اب یہ اگر فرض کریں آپ اس کو انکار کرتے ہیں تو وہ بڑے آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ معاملات ایشوز ہوں گے, پرابلمٹک سچویشن بن جائے گی. آپ کو پوائنٹ آ گیا تو وہاں حضور آپ کو پوائنٹ آ گیا. اچھا سر, اس میں مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب, آج ایک فوج کسی بھی وقت اپنے دشمنوں کے خلاف حملہ کر سکتی ہے, اور اگر آپ لیٹسٹ آج کی میں ڈیولپمنٹ بتاؤں, ڈیولپمنٹ تو نہیں, افسوسناک المیہ ہے کہ اسرائیلی حملے میں 24 گھنٹوں میں مزید 10 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہوئے, اور غزہ میں 16,000 سے زائد جو مریض ہیں وہ بیرون ممالک علاج کے لیے منتظر ہیں. یہ رپورٹ ہے خاص طور پہ WHO کی. ٹھیک ہے سر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غزہ کو, اس کو حماس کو ڈس آرم کر دینا جیسے آپ نے بات کی, یا یہ فورس وہاں پہ بھیجی جائے, ڈپلوائے کی جائے, تو کیا اس سے جو بیچاری پیلسٹینینز ہیں یا غزہ کے وہاں پہ جو معصوم لوگ ہیں, کیا ان کو ریلیف ملے گا, یا صرف یہ ایک حربہ ہے جو صرف اس کو اپنایا جا رہا ہے لیکن اس میں کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکے گی؟ لغاری صاحب, ابھی کچھ اگلے دنوں میں نا نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے نا وہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. اس میں انہوں نے اس سے پہلے جو ایجنڈا جو بنایا ہے نا وہ کوئی ایران پہ دوبارہ حملے کی جو ہے نا وہ راہ ہموار کر رہے ہیں کہ جی ایران نے دوبارہ بیلسٹک میزائل جو ہے نا بنانے شروع کر دیے ہیں, اپنا وہ دوبارہ سارا سسٹم بنانا شروع کر دیا ہے. یہ جو غزہ والا معاملہ ہے نا, یہ دیکھیں انسانیت کی تذلیل کر رہا ہے اسرائیل, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اب پاکستان کے لیے چیلنجنگ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان اگر وہاں اپنی فوج بھیجتا ہے تو وہاں وہ پاکستان کے جو جتنے بھی جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے یہ بہت کلیئر کٹ یہ بات کی ہے کہ ہم کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنیں گے جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے خلاف ہوگی. جس طرح میں نے آپ کو, ٹھیک ہے, اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. میاں وحید صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. میاں صاحب ذرا غازہ فورس کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی, ہم غازہ فورس کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور رائٹرز کی خبر کا میں حوالہ بھی دے رہا تھا.
اور خاص طور پہ آج کی ہی خبر میں نے سامنے رکھی 24 گھنٹوں میں مزید 10 فلسطینی بھی شہید ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غزہ فوز کا معاملہ ناگزیر کتنا ہے, اور دوسرا پاکستان کے لیے فیصلہ کن معاملہ ہے, تو کب یہ چیز سامنے آنے لگی عوام کے سامنے, کس طریقے سے یہ چیز دیکھی جا رہی ہے سر؟ دیکھیں جی یہ بات بالکل واضح ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ امریکن کانگریس مین لینڈسے گراہم جب وہاں گئے ہیں اسرائیل تو انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے, اور وہ ان کے آرٹیکل بعد ان کے اخباروں کی یہ خبر ہے کہ مجھے کیا پتا چلا, اس عنوان سے وہ بات کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں آ کر پتا چلا کہ حماس اور حزب اللہ کو ڈسارم نہیں کیا جا رہا اور نہ وہ مان رہے ہیں. اور دیکھیے پاکستان کی فوج اور باقی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ کبھی بھی اس بات کے لیے تو تیار نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈسارم کرنے کے لیے پاکستان کا وہ رول ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے. آپ کے سامنے ہے پیچھے جتنی بھی اس سے پہلے بھی 1-2 ملکوں کے ساتھ جو ہوا ہے, جہاں آپ ان کی فورسز کو ڈسارم کر دیتے ہیں اس کے بعد قتل عام وہاں جس طرح سے ہوتا ہے, یہاں تو پہلے ہی جو کچھ ہوا ہے وہ کم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان کی طرف سے تو بالکل اسرائیل اور امریکہ اور ان کا تو بالکل پروگرام ہی یہی تھا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے شاید کچھ جلد بازی سے کام جو ہے نا ہمارے وہ 8 ملکوں کے سربراہ خان نے, مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہم نے جلدی کی, اور وہ جو کچھ تعریفوں کے پل بھی باندھے جا رہے تھے اس کے پیچھے بھی اصل بات یہی تھی کہ وہ ہم سے جو کام لینا چاہ رہے تھے شاید پاکستان وہ نہ کر پائے اور نہ کرے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے آرمی چیف, ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے نا کبھی بھی اس بات کو جو ہمارے قائد کا پہلے دن سے اسرائیل کے لیے اور پھر جو فلسطین کے لیے جو جذبات ہیں وہ ان سے ہٹ کے جو ہے نا کوئی فیصلہ, اور بلکہ یہ عوام کا مسئلہ یہ آج کا نہیں ہے, یہ کسی خطے کی یا کسی قوم کی یا کسی ملک کی بات نہیں ہے, یہ ہمارا وہ قبلہ اول کی بات ہے, یہ تمام اسلامی ملکوں کی اور ہر مسلمان کی آواز ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کبھی ہماری فوج وہاں پہ وہ رول ادا کرے گی یا ہماری فوج اس کام کے لیے جائے گی جو لوگ دیکھ رہے ہیں. اور میرا بالکل اس پہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا جو ہے نا یہ فیصلہ فوج والا ہوگا وہاں جانے. ٹھیک ہے میاں صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بہت شکریہ. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. ناظرین بڑی مفصل گفتگو رہی, اور سب سے زیادہ جو ہمارے لیے خاص طور پہ جس طریقے سے ایٹ دی اینڈ میاں صاحب نے بھی بات کی کہ قائد کا ایک مینیفیسٹو اور ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ سوچ تھی خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے, اس کو تو آج تک جتنے بھی پاکستان کے اندر اسٹیک ہولڈرز, جتنے بھی پارلیمان یا جتنے بھی سیکورٹی فورسز کے سربراہ آئے, انہوں نے اس کو کلیئر ہی رکھا. اپ کمنگ نیگوسیشنز کے حوالے سے کس طریقے سے ریکونسیلیشن ہوگی یہ بہت بڑا سوال نشان ہے. انشاءاللہ کل تک اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.